السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج بہت ایک اہم پریس کانفرنس کی ایم کیو ایم پاکستان اور جے یو آئی یعنی فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ جناب اب یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور جے یو آئی سندھ میں مل کر چلیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے، اب سندھ کارڈ نہیں چلنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی، لاڑکانہ سمیت پورے سندھ کو کچھ نہیں دیا۔ سندھ میں 15 سال سے ڈاکو راج قائم ہے، جبکہ علامہ راشد سمرو صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں رہا، اور اب دیکھیے گا کہ الیکشن میں ہم کرتے کیا ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح الیکشن قریب آ رہے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں اب سامنے آ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بیانات دے رہی ہے، اس طرح ایم کیو ایم پاکستان، جے یو آئی، یہ سب موجود تھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، لیکن اب چونکہ انتخابات قریب آ رہے ہیں تو اب ان دونوں سب یہ پارٹیاں اپنے مورچے سنبھال لیے ہیں اور ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار۔ دانشور، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے نوید زبیری صاحب، اب یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور مل کر چلنے پر دو جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے، حالانکہ فضل الرحمان صاحب اور یہ سب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ پیپلز پارٹی بھی شریک تھی، آپ جانتے ہیں، اور اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بات شروع کر دی ہے اور بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، یہ تو ہوتا ہی ہے، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو نئے اتحاد بنتے ہیں، پرانے اتحادی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور پرانے دشمن ایک دوسرے کے فیور میں بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ موسم ابرآلود ہو گیا ہے اور بارش ہونے والی ہے۔ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جے یو آئی اور ابھی جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان، یہ مل کے پیپلز پارٹی کو کوئی سندھ میں ڈیمیج کر سکے، کیونکہ ابھی حالیہ لوکل باڈی الیکشن میں جس طرح پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں سویپ کیا ہے، اور یہاں تک کہ کراچی کا، حیدرآباد کا بھی میئر وہ لے گئے، اس سے نہیں لگتا کہ وہ یہ کچھ کر پائیں گے۔ میں اتفاق نہیں کرتا ہے جے یو آئی۔ ہاں، الیکشن کی حد تک ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو کیمپین چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا، لیکن یہ بہت مشکل بات ہے۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں نوید زبیری صاحب۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے۔ ابھی کس طرح یہ اوقات یاد دلائی جائے گی، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اور دوسرا، آپ سندھ کارڈ نہیں چلنے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی سندھ کارڈ یوز کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اب وہ زمانہ گیا، اب ہم سندھ کارڈ بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے دہی سندھ میں اسٹریٹ پاور نہیں ہے، وہ فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ اچھا دیکھیں، فضل الرحمان کے پاس جو اسٹیٹ پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا کے ایک مخصوص علاقے میں ان کے پاس بہت اچھی اسٹیٹ پاور ہے۔ جہاں تک کراچی یا حیدرآباد میں اسٹیٹ پاور ہے، وہ مدرسے کے بچے ہیں جن کا ووٹ بھی نہیں ہے، اور وہ الیکشن کی سیاست میں فرق نہیں ڈال سکتے۔ ہاں، کوئی نانسنس کریٹ کرنے میں یا جلسے جلوس میں کام آ سکتے ہیں، ہنگامے میں کام آ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ یہی حال موجودہ ایم کیو ایم کا ہے، ان کے پاس بھی اسٹیٹ پاور نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایم کیو ایم کے اپنے پرانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو پورے پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہوں گے اگر یہ سارے حلقے سے ایم کیو ایم نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے تو اور تکلیف پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں، جنہوں نے آلریڈی اپنی الیکشن کمپین نہ صرف شروع کر دی ہے بلکہ اپنے 70 سے 80% اپنے کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ کر کے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کا تو ابھی اتحاد بھی پوری طریقے سے نہیں بنا۔ پھر یہ کس حلقے سے جے یو آئی کو ٹکٹ دیں گے، کہاں سے ایم کیو ایم لڑے گی، دلی ابھی دور میرے خیال میں اچھا، اس میں نوید زبیری صاحب یہ اس طرح کے جو اتحاد بن رہے ہیں سندھ کی سطح پر اگر بات کروں تو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی حد تک فرق پڑے گا؟ کیونکہ لاڑکانہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے بھی ایک سیٹ نکلی تھی، عباسی جیت گئے تھے وہاں سے، اور اچھی خاصی ظاہر ہے وہاں کمیونٹی بیس پر ووٹنگ ہوتی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں پارٹیاں یا ساتھ میں اس کے گرینڈ لائنز بننا شروع ہو جائے، جی ڈی اے والے بھی ساتھ ہوں، نون لیگ اور کاف لیگ بھی ساتھ ہو جائیں، تو کسی حد تک فرق پڑے گا؟ خاص طور پر صوبائی اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ کمی آ سکتی ہے پیپلز پارٹی کی سیٹوں میں؟ ارے دیکھیں، ہم نے بہت سارے الیکشن بڑے غور سے اندرون سندھ کے دیکھے اور بڑے قریب سے دیکھے، ایک ایک حلقے پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب یہ لاڑکانہ میں ایک صوبائی حلقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے عباسیوں کا رہا ہے، وہ بیگم عباسی کا تھا، صفدر عباسی کا تھا،
اب جو ہے ان کے بھائی معظم عباسی کا ہے، وہ بس ایک حلقہ ہے جہاں ان کی پوری عباسیوں کی کمیونٹی ہے، اور ادھر سے پیس پارٹی کا امیدوار بھی کمزور تھا جو جمیل سمرو تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہو، کیونکہ ان کے بعد جی ڈی اے میں ذوالفقار مرزا رہ گئے ہیں، وہ بھی نہیں جیت سکتے، وہ نواب شاہ کے ہے نہیں، وہ حیدرآباد کے ہیں، نواب شاہ سے ان کو آصف زرداری کی وجہ سے پذیرائی ملتی تھی یا ان کی بیگم سے، اب وہ ہے نہیں۔ اور جہاں تک جتوئیوں کا تعلق ہے، وہ تو خود ابھی پر تولے بیٹھے پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے، باقی مہر پورے آ چکے ہیں، شرازی آ چکے ہیں، رہ کون گیا ہے جی ڈی اے میں؟ تو اس سے کا کیا نویز زبیری صاحب، یہ اگر دہی سندھ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور خاص طور پر جی ڈی اے کا اتحاد بھی ساتھ ہوگا ان کے، تو پگارا صاحب کے بعد بھی ظاہر ہے 2-3 اضلاع میں اثر سوخ ہے اور وہ سیٹیں کچھ مخصوص آتی ہیں ان کے پاس، تو وہ تو برقرار رہیں گی، آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس دفعہ ان کو بھی نہیں جیتنے دے گی؟ دیکھیں پیر پگاڑا کے جو مین لوگ تھے، اس میں سے امتیاز شیخ کو اور جام کو، یہ سب پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں، جو انفرادی طور پہ جیتتے تھے، جو وہاں کے اثر رسوخ والے تھے۔ پیر بگاڑا کا تو اپنے ابھی جو موجودہ پیر بگاڑا ہے، ان کی تو خود کی سیٹ بھی خطرے میں ہے، تو یہ اتنا بڑا فرق نہیں ڈال پائیں گے۔ ہاں شہری علاقوں میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کا اتحاد ہوا ان میں سے، تو فرق آ سکتا ہے، فرق آ سکتا ہے، یا جماعت اسلامی کے ساتھ تھوڑا بہت ہو جائے تو جے یو آئی کا کراچی کے ایک آدھ حلقے میں تھوڑا بہت اثر رسوخ کے ویسٹ کے، اور ایم کیو ایم تو آپ کو پتہ ہے سینٹرل اور کورنگی رانی میں موجود ہے، وہاں بھی اب ان کا مقابلہ ہے بڑا سخت، وہ والی صورتحال نہیں ہے، یہ وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے، اور اگر بائیکاٹ کی آواز آ گئی علی، تو آپ کو ہم کو پتہ ہے پھر پوزیشن بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے۔ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو رزلٹ بلدیاتی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دو بڑی پارٹی کے طور پر سندھ کے شہری علاقوں کی ہم بات کریں تو سامنے آئیں، تو کیا جنرل الیکشن میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہی پارٹیاں لیڈ کریں گی، یا ایم کیو ایم اور دیگر پارٹیز پی ٹی آئی کے لے لیں یا دیگر پارٹیز بھی یہاں سے سیٹیں حاصل کر سکیں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، یہ دو ہی پارٹیاں یہاں پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی؟ نہیں دیکھیں، جماعت اسلامی کو تو 100 کے قریب سیٹیں مل گئی تھی 90 کچھ بلدیات میں، اس کی وجہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا اور پی ٹی آئی کا نان سیریسلی الیکشن لڑنا تھا، وہ اپنی کمپین ہی نہیں چلا پائے تھے، اس وقت کسی اور حال میں وہ تھے۔ لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جن حلقوں سے پیپلز پارٹی جیتی تھی، لیاری سے، کماڑی سے، ملیر سے اور اس کے مضافات سے، وہ ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ کوئی سینٹرل سے نہیں جیتی، وہ کوئی گلشن سے یا ڈسٹرکٹ ایسٹ سے نہیں جیتی، نہ ہی لانڈی کورنگی سے ان کو کچھ سیٹیں ملی، وہ سب جماعت اسلامی لے گئی۔ اب ان جگہوں پہ جہاں جماعت اسلامی لے گئی ہے اپنی سیٹیں، وہاں ایم کیو ایم کا اور پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا سخت مقابلہ ہوگا۔ اچھا، اس میں سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو یہ ٹف ٹائم نہیں دیں گے، بلکہ اگر یہ الگ الگ الیکشن لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دیں گے، لیکن اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی اور حیدرآباد سے سیٹیں حاصل نہیں کر سکے گی؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا اتحاد ہو جائے جو کہ ممکن آپ کو، ہم کو اور کسی بھی تجزیہ نگار کو نہیں نظر آتا، کہ ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، جے یو آئی کو میں سندھ میں کوئی وقت نہیں دیتا سوائے ایک حلقے کے، وہ بھی لاڑکانہ کا ہے، وہ بھی میں وہ بھی بات کرنے وہ جیسا ہے، لیکن یہ تینوں اگر مل کے لڑیں تو پیپلز پارٹی کو بہت فرق پڑے گا، اور یہ تینوں اگر الگ الگ لڑیں تو پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس وقت اگر میں بات کروں خاص طور پر کہ جی الیکشن بھی ظاہر گو مگو کی کیفیت چل رہی ہے، گو کہ 6 نومبر کا ریکویسٹ کی گئی ہے، لکھا گیا ہے صدر کی جانب سے خط، اور ظاہر الیکشن کمیشن اب کیا اناؤنسمنٹ کرتا ہے، میاں صاحب بھی وطن واپس آ رہے ہیں، پاکستان کا بیٹا تشریف لا رہا ہے واپس پاکستان، تو کہا جا رہا ہے جی بڑا اس میں بھی فرق پڑے گا، لیکن آج جو سی سی کا اجلاس ہوا مجلس عاملہ کا پیپلز پارٹی کا، تو اس کے بعد جو گفتگو کی ہے شازیہ مری نے اور دیگر نے میڈیا سے، تو اس میں ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ جی ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کا مطلب کیا ہے؟ کون کر رہا ہے اور کون دیوار سے لگانا چاہتا ہے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں نہیں ہوتی یا پوزیشن میں ہوتی ہے تو بڑا اگریسو کھیلتی ہے، ان کی یہی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ کافی چیزیں بارگین کر لیتی ہے۔ ابھی کوئی ان کو دیوار سے لگایا نہیں جا رہا، بس چار ان کی کچھ پوسٹنگ سندھ میں ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جن کا تعلق سندھ سے نہیں ہے،
کچھ وزراء وفاقی گورنمنٹ میں ایسے شامل کیے گئے ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. کچھ نون لیگ سے خود ایسی بھنڈ ہو رہی ہیں, ایسے غلط بیانات دے رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن ہوں گے, جس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ سیاسی فائدہ اٹھانا جانتے ہیں اس لیے اٹھا رہے ہیں. اب وہ الیکشن کمپین ہے, وہ ایسی باتیں کریں گے تاکہ وہ تھوڑی سی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. یعنی پیپلز پارٹی کے نتیجے بیان آنا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ان کا ایک بیانیہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے, شاہد مری صاحبہ نے کہا, تو وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید کسی کی حمایت کی جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کریں گے جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے کہ نون لیگ کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ ہے. تو یہ جب جتنا یہ تاثر دیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, تو پاکستان کی عوام اسٹیبلشمنٹ سے قریب کی جماعتوں سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاسی ٹیکٹکس ہے اور وہ کھیلنا جانتے ہیں, وہ کریں گے. اچھا, میاں صاحب کے واپس آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ میں دوبارہ ایک جان پڑ جائے گی, اور خاص طور پر پنجاب KPK کی ہم بات کریں اور بلوچستان کی, تو وہاں بہت زیادہ فرق پڑے گا؟ دیکھیں اس ڈیپینڈ میاں صاحب کس تاریخ کو آتے ہیں, کب آتے ہیں. گویا کہ اگر مان لیا جائے وہ 21 تاریخ کو آ رہے ہیں اور الیکشن نومبر کے بجائے دسمبر یا جنوری میں بھی ہو رہے ہیں, ان کو 2 مہینے کا ٹائم مل رہا ہے, تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کتنے کلیئر ڈیز ملتے ہیں, کیونکہ وہ ذاتی باتیں جیل بھی جائیں گے, کیونکہ وہ جیل سے گئے تھے تو واپس جیل آئیں گے نا. پیپلز پارٹی جیسی اپوزیشن ان کو ایئرپورٹ پہ آ کے اتنے آرام سے استقبال کرنے تو دے گی نہیں کہ وہ آئے اور استقبال کیا اور جی جناب وہ, اس کے بعد انہوں نے کمپین شروع کر دی. نہیں, وہ جیل جائیں گے, ان کی بیل ہوگی, کیس چلے گا, اس کے بعد کتنے کلیئر ڈیز ملتے ہیں. یس, نواز شریف کے آنے سے نون لیگ کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ اس وقت نون لیگ کے اسحاق ڈار یا مریم یا شہباز شریف کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں کہیں بھی الیکشن کمپین چلا سکیں. اچھا نویز زہیر صاحب, جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تمام پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, یہ تمام پارٹیز جو ہیں ظاہر 16 ماہ کی حکومت میں ساتھ تھے عدم اعتماد کے بعد سے, تو ان کے پاس کیا ایسا بیانیہ بیچنے کو ہوگا جو عوام کو اٹریکٹ کرے گا کہ جناب 16 ماہ میں دیکھیے ہم نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, تو لہٰذا ہمیں ووٹ دیجئے, نہ کہ آپ PTI کو ووٹ دیں. دیکھیں PDM کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی بلاول بھٹو نے جو حالیہ مہم کی ہے اس میں انہوں نے PDM سے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے. بولا ہم PDM میں شامل نہیں تھے, ہم ان کے ساتھ تھے, ہم پاکستان بچانے کے لیے ہم ان کو ساتھ دیا, لیکن ہم PDM میں نہیں تھے. وہ اپنے آپ پہ سے بوجھ ہٹا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں اسحاق ڈار پہ کھل کے کہ ان کی پالیسی کی وجہ سے شہباز شریف. پاکستان سر, یہ تو پاکستان کیا خطرے میں تھا, یہ بچانے کے لیے سب ساتھ ہوئے تھے؟ دیکھیں یہ میں جو الیکشن میں ہوگا وہ بول رہا ہوں, وہ تو سب شامل تھے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن الیکشن میں جو سندھ میں جو ان کے پاس چورن بیچنے کا ہوگا کہ سندھ میں حالیہ طوفانی بارشوں میں سیلاب میں صرف پیپلز پارٹی تھی ہی جو کھڑی رہی, اور آخر میں وہی ان کے لیے گھر بنانے کے لیے پیسے لے کر آئی. لوگ بھول جائیں گے کہ وہ کس وزیر اعظم نے دیے تھے, وہ دیکھیں کس نے وہاں پہ کام کیا. وہ موقع نون لیگ نے اور MQM نے مس کیا, جب وہ سیلاب میں گھرے ہوئے تھے تو وہاں اس وقت کمپین چلانے کا ٹائم تھا, وہ اس وقت آئی نہیں. اس وقت وہی کھڑے رہے, گالیاں بھی کھاتے رہے اور کام بھی کرتے رہے. ان کے بعد کم از کم بیچنے کو یہ ہوگا, لیکن پنجاب میں نون لیگ کے بعد بیچنے کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا, لیکن مہنگائی, غربت, بے روزگاری کا عوام کو بہت زیادہ سامنا ہے, یہ سوالات ہوں گے ان تمام لیڈران کے سامنے, ان پارٹیز کے سامنے, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جواب دیا جائے گا, دفاع کیسے ہوگا؟ اور ایک دوسرے پر ڈالیں گے جی, جو الیکشن میں ہوتا ہے ایسی ایسی پولیں کھلیں گی, ایسی ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ اور ہم حیران ہو رہے ہوں گے. ذرا الیکشن قریب آنے دیں. اچھا, خاص قوتوں کا تو کہیں جھکاؤ نظر نہیں آ رہا آپ کو ابھی تک کس سینیریو میں؟ دیکھیں ابھی تک تو میں ٹو بی آنیسٹ مجھے کسی کے ساتھ جھکاؤ نہیں ہے, اور مزے کی بات یہ ہے ہر کوئی نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ جی یہ حافظ صاحب سے ہمارا ہے, آنے والا جج ہمارا ہے, اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ خاص طور نون لیگ, پیپلز پارٹی اور بھی جماعتیں, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کسی کے ہیں. جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی جو فائدہ ہے اس پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں, کسی پارٹی کی طرف اب تک جھکاؤ نظر نہیں آیا. آنے والے وقت پہ ہم اور آپ دیکھ لیں گے. بہت شکریہ نویز زہیر صاحب, سینئر تجزیہ کار دانشور ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. آج جو بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی
اور پھر ایک بڑی اہم خبر یہ بھی تھی کہ جی 21 تاریخ کو چونکہ آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کا بیٹا آ رہا ہے قوم کو مشکلات سے نکالنے، حالانکہ اس سے پہلے انہی کے یعنی کہ نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت رہی 16 ماہ، اور یہی میں نے سوالات سامنے رکھے ہیں نویز زہری صاحب کے بھی کہ قوم کو جو چیلنجز درپیش ہے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی شکل میں، یہ تمام پارٹیاں جب الیکشن مہم شروع کریں گی، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم شروع کی ہے، دیگر جماعتیں بھی شروع کرنے والی ہیں، تو یہ تمام سوالات کا سامنا ہوگا ان کو کہ جناب 16 ماہ آپ کی حکومت رہی ہے، 3.5 پونے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی اس ملک میں، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ عمران خان کی حکومت تھی، 13-14% مہنگائی تھی، اس وقت بھی بے روزگاری تھی، عوام کے اس وقت بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جو 16 ماہ کی حکومت آئی، جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن پاکستان بچانے کے لیے وہ آئے، اور بقول ان کے لیے ہم پاکستان بچا بھی لیا ہے ہم نے، لیکن عوام کا جو برکس نکال دیا ہے مہنگائی نے، غربت نے، بے روزگاری نے، اس کے حوالے سے ضرور ان کا سامنا بھی ہوگا، جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے جب بجلی کے بل آتے ہیں، جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گھروں میں پانی نہیں آتا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن مہم کے دوران یہ تمام سیاسی جماعتیں کس طرح سامنا کرتی ہیں، اور ایم کیو ایم جو اس سے پہلے تنہا جو ہے سندھ کی سطح پر کم از کم انتخابات میں حصہ لیا کرتی تھی، پہلی بار ہوا ہے، اس کا مطلب ایم کیو ایم اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ جے یو آئی سے بھی سندھ میں انہوں نے مل کر چلنے پر بھی اتفاق کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آخری جو الیکشن ہوا 2018 کی ہم بات کریں تو پاکستان ایم کیو ایم پاکستان 7 سیٹوں تک محدود ہو گئی تھی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیٹیں دوبارہ ہم حاصل کر لیں گے، لیکن اب تک کا جو بیانیہ ہے اس میں پذیرائی بہت زیادہ عوام میں نہیں مل سکی۔ اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، اور عوام کی بہتری، فلاح و بہبود کے لیے دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں ماضی کی طرح، یا پھر کچھ بہتری گنجائش ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کی بات۔